السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. ثم اما بعد. یقول سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بعد ان اقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ فبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج جو ہے ہمارا سیکنڈ سیشن رہے گا وین مسلم ورک ٹوگیدر پر. جو فرسٹ سیشن تھا اس کے اندر ہم نے بنیادی باتیں جو تھیں وہ کور کی تھی کہ ہم نے اصل کے اندر مسلمان کسے کہتے ہیں اسے سمجھا تھا، اور مسلمان کی جو انفرادی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اس کے اندر سے جو بیسک ہے اس کو ہم نے واپس سے ایک بار وضاحت کے ساتھ دہرایا تھا. ایک یہ بات آج نیکسٹ سیشن شروع کرنے سے پہلے کچھ ریفرنس تھے جو آپ کو دینے تھے کہ آپ اپنا آپ کی انڈیویجول لائف کیسی ہو، آپ کے اعمال کیسے ہوں. مطلب آپ کی انڈیویجول لائف جو ہوتی ہے نا وہ دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے، آپ کے اعمال سے اور آپ کے افکار سے، آپ کے تھاٹ پروسیس سے اور آپ کے ایکشن سے. یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کی ایک انڈیویجول جو کوالٹیز ہیں وہ بناتی ہے، آپ کی پرسنالٹی کو بلڈ اپ کرتا ہے. ایک تو آپ کا تھاٹ پروسیس اور دوسرے آپ کے ایکشن. ٹھیک ہے، ہمارا تھاٹ پروسیس اور ہماری ایکشن جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے اور ویسی ہو جائے تو اس کے لیے ہم کیا کریں، یا کیسی پرسنالٹی ہے جو اللہ رب العالمین ایک مسلم انڈیویجول سے چاہتا ہے. تو اس کے لیے آپ بہت سے حوالے ہیں قرآن کے اندر، بہت سے پیسیجز بھی ہیں، ہم نے یہاں پر کور بھی کیا. فرائیڈے والے پروگرام میں وہ الحمدللہ کور ہوتے بھی ہیں، لیکن دو مین ہیں انہیں آپ لکھ لیں، یاد کر لیں اور ان کو ایز اے سورس بنا لیں کہ مجھے ایسا بننا ہے، میری جو تھنکنگ پروسیس ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے اور میری جو ایکشن ہے نا وہ اس طرح کے ہونے چاہیے. ایک پیسز تو ہے وہ سورۃ المومنون کا، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 سے 11. ان کو مطلب آپ جب اپنا پلان بنائیں قرآنک اسٹڈی کا تو ان کو پرائیورٹی پر رکھیے کہ یار، کیونکہ اصل میں صرف قرآن یہ نہیں ہے نا کہ میں نے پڑھ لیا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے پڑھ لیے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پڑھ لیے، یا فلاں قصے کہانی پڑھ لی، بات ختم ہو گئی. قرآن تو اس لیے تاکہ ہم ہماری زندگی کو تبدیل کریں، اور وہ قصے بھی اللہ رب العالمین نے اس لیے بیان فرمایا تاکہ ہم اس سے نصیحت اخذ کریں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے جو دوسرے اسلاف ہیں وہ اس سے ہدایت اخذ کرتے ہیں، اس سے رہنمائی اخذ کرتے ہیں. تو سورۃ المومنون آیت نمبر 1 سے 11 اسے خوب پڑھیے، آپ کے ڈیلی روٹین کے اندر شامل کر لیجیے. جس طرح سے سورۃ العصر، سورۃ الاخلاص، سورۃ الناس آپ کی ڈیلی روٹین کے اندر شامل ہیں، اس طرح سے ان آیات کو بھی اپنے ڈیلی روٹین میں شامل کریے. اب ڈیلی روٹین میں شامل کرنے سے میرا مطلب کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں، 11 آیات ہیں، ان کو یاد کر لیجیے. جو آپ کی نمازیں ہوتی ہیں ان کے اندر ان کا بھی دہران کیا کریں، روز ریپیٹیشن کریں، روز ریپیٹیشن کریں، تو آپ کو اصل میں یہ پتہ چلے گا کہ مجھے اس طرح بننا ہے، مجھے اس طرح سے بننا ہے، مجھے اس طرح سے بننا ہے. ایک دوسرا ریفرنس ہے جو وہ پیسج بھی قرآن کا بڑا مشہور اور معروف ہے، عباد الرحمن سورۃ الفرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے رحمان کے بندے نام سے وہ ٹاپک بنتا ہے. آپ نے اس کے ریگارڈنگ بہت ساری ٹاک بھی سنی ہوگی اور آپ نے خود بھی پڑھا ہوگا. تو سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 یا 64 سے شروع ہوتا ہے اور آخر تک چلتا ہے. آخر کی جو 75 یا 76 کی جو لاسٹ آیت ہے، وہ لاسٹ 1 یا لاسٹ 2 آیت ہے، وہ ان ریلیٹڈ سی معلوم ہوگی آپ کو، لیکن اس سے پہلے کی جتنی آیت ہے وہ ساری کی ساری اللہ رب الرحمان کے جو بندے ہیں ان سے ریلیٹڈ ہی ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں، دو پیسج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہیں آپ ہائی لائٹ کر لیں اور ان کا دہران کیا کریں. اور یہ اس لیے کرنا ہے تاکہ ہماری جو اپنی پرسنالٹی ہے نا وہ اس طرح کی بنانی ہے، ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، اور جو ایٹریبیوٹس، جو گندی خصلتیں ان لوگوں کے اندر نہیں ہیں، ان خصلتوں، ان گندی عادتوں سے ہم بھی پاک رہنے چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ سورۃ المومنون کا ایک پیسج بتا دیا آپ کو اور سورۃ الفرقان کا ایک پیسج بتا دیا آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، اور اس کی ضرورت اس میں کیوں بتا رہا ہوں، وین مسلم ورک ٹوگیدر کے اندر لانگ رن کے اندر یہی پیسجز ہیں جو آپ کی مدد کریں گے.
क्योंकि कलेक्टिवली हम फेल हो या ना हो वो एक बात की बात है, कलेक्टिव वर्क के ऊपर हम जाएंगे या नहीं जाएंगे ये बात की बात है, लेकिन इंडिविजुअली हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा होना जरूरी है। हमें कामयाब होने के लिए, फलाह पाने के लिए हमारी इंडिविजुअल लाइफ तो होनी चाहिए। हमारा किसी और पर बस नहीं चलता, लेकिन हमारा खुद के ऊपर तो बस चलता है। तो हमारी पर्सनल जिंदगी जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए अहकामात के एन मुताबिक होनी चाहिए। और ये जो दो रेफरेंस मैंने आप लोगों को दिए, जिनको मैं बार बार इतना रिपीट कर करके आपको बता रहा हूँ, तो ये दो जो सोर्सेज हैं ये हमारी बड़ी मदद करेंगे। ठीक हो गया जी? ठीक है। अब मैंने लास्ट के अंदर आपको ये भी बताया था कि पहला स्टेप जो है ना वो यही है कि आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीके के हिसाब से करें। ठीक है। फिर जो आपकी कलेक्टिव लाइफ, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन रहे हैं या आप कोई कलेक्टिव वर्क करना चाह रहे हैं, जब आपकी इंडिविजुअल लाइफ अच्छे होगी, अल्लाह के बताए हुए तरीके के हिसाब से होगी, तभी आप आपके जो कलेक्टिव लाइफ में जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात सुनेंगे तभी उन पर अमल कर पाएंगे। जब आपके बेसिक ही नहीं है, जब आपके फंडामेंटली आपसे प्रैक्टिस नहीं हो पा रहे हैं, तो आगे की जो चीजें हैं वो दिक्कत होगी। और अब सुनकर ऐसा लग रहा हो यार ये पहले ये वाली क्वालिटी डेवलप करो, फिर ये वाली क्वालिटी डेवलप करो, कितना कितना टफ है। बड़ा आसान है। जब हम चलना शुरू करते हैं ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए बड़ी आसानियां फरमाने वाला है। ऐसा लगेगा रे यार असल में ये इजी चीज है। और ये चीजें जब से करने लगा हूँ, मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो गई है, मेरे पेरेंट्स के साथ रिलेशन भी अच्छे हो गए हैं, मैं खुश भी रहने लगा हूँ, फालतू के अंदर मैं अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करता। मैं जिस तरह से मेरे यार दोस्त जो दूसरे हैं वो परेशान है, मैं अब उस तरह की टेंशन में नहीं रहता। मैं भी फिक्र में रहता हूँ, मैं भी सोच के अंदर रहता हूँ, लेकिन मैं फिक्र में रहता हूँ कि यार आखिरत के अंदर मेरा क्या बनेगा। या फिर मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कि यार जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिंदगी दी है, इसको अगर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के हिसाब से नहीं जी पाया, तो जो अपॉर्चुनिटीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे दी है उनका मैं सही तरह से फायदा ना उठा पाया, तो जो एहसानात, जो नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर नाजिल करी, क्या मैं उनका शुक्रगुजारी कर रहा हूँ? क्या मैं उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा कर रहा हूँ? एकदम जो थॉट प्रोसेस है ना वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। इंसान की आदत है सोचना, फिक्र करना, कुछ ना कुछ टारगेट को अचीव करते रहना। आप ये महसूस करेंगे कि यार अब जो मेरे टारगेट है ना वो सहाबा इकराम वाले टारगेट है, जो आम आवाम है ना वैसे टारगेट और वैसा थॉट प्रोसेस मेरा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद फरमाने वाला है। वो आपने हदीस सुनी होगी ना, जब मेरा बंदा जरा सी मेरी तरफ बढ़कर आता है तो मैं उसके तरफ और ज्यादा बढ़कर आता हूँ। जब वो मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं दौड़ कर आता हूँ, जब वो मेरी तरफ उंगली बढ़ाता है तो मैं पूरा हाथ बढ़ाता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन डबल एफर्ट करता है, लेकिन शुरुआत किसे करनी है? आपने और हमने करनी है। ठीक हो गया जी? तो आज इंशाअल्लाह ताला आज का सबक शुरू करते हैं। तो आपके सामने मैंने सूरत शोरा की आयत नंबर 13 से लेकर 15 की तिलावत करी है। इन आयत के ऊपर हमारी बात रहेगी। उससे पहले कुछ बुनियादी बातें जो हमें जान लेना जरूरी है कलेक्टिव वर्क से, वो हम समझ लें कि इस्लाम के अंदर जब काम किए जाते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल डोमेन के तहत होंगे। मल्टीपल डोमेन्स है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है जो अल्लाह के दीन का काम कर रही है। ठीक है, मल्टीपल इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त कैसा था कि सिर्फ एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन थी या एक वाहिद जमात थी। अगर उसका पार्ट रहोगे तो मुसलमान हो, और अगर उससे निकल गए तो फिर मुसलमान नहीं हो। वो एजाज, वो जो शर्फ है वो सिर्फ और सिर्फ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर मौजूद रहे हैं तब मुसलमानों को रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने के बाद जिन लोगों ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत को तस्लीम किया वो भी मुसलमान रहे, और कुछ असहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिन्होंने अबू बकर सिद्दीक, आप अबू बकर सिद्दीक की पर्सनैलिटी को जानते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो सहाबा कितना जानते होंगे, उसके बावजूद भी उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एज ए खलीफा कंसीडर नहीं किया, लेकिन फिर भी वो मुसलमान रहे। लेकिन अगर कोई शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल होने से इनकार कर दे तो फिर वो मुसलमान नहीं रहता। मुसलमान होने के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान रखना जरूरी है। मुसलमान होने के लिए, मुसलमान में यूनिटी रहने के लिए मुसलमान जिन दो चीजों के आगे जुड़ सकते हैं वो क्या है? एक तो अल्लाह के नाम की वजह से मुसलमान जुड़ सकते हैं, और एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जुड़ सकते हैं। बाकी कोई दूसरी शख्सियत इन दोनों के अलावा नहीं है जो मुसलमानों को जोड़ सकती हो। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पर्सनैलिटी के नीचे मुसलमान नहीं जुड़ सकते तो फिर किसी के नीचे नहीं जुड़ सकते।
یہ بات دھیان رکھنی چاہیے ہمیں بیسک. اب لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جن لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرے وہ بالکل ہی غلط ہے. وہ بھی صحابہ کرام میں وہ بھی بڑے بڑے ہیں. تو اس چیز کے اندر ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. یہ بیسک سی بات ہمیں ذہنوں کے اندر رکھنی چاہیے. جمع ہونا کس کے نیچے لازم ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے نیچے. باقی کسی کے نیچے جمع ہونا لازم نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا, باقی سب کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے. یہ ہمارے بڑے بڑے ائمہ کا قول ہے کہ وہ شخص جس کی قبر مدینے کے اندر ہے اس کے ساتھ ہے نا, اس کے علاوہ سب سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی اختلاف کیا ہے. حضرت عمر فاروق کے ساتھ جو اختلاف ہوئے ہیں وہ تو آپ کو ویسے ہی معلوم ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی حج تمتع پر پابندی لگانے کی کوشش کری, یا پھر جو مہر کا جو ڈیوریشن تھی یا مہر کی جو رقم تھی اس کو فکس کرنے کی کوشش کری, تو ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آپ کیسے پابندی لگا رہے ہو. تو پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ نالج میں مجھ سے آگے ہیں, ان کی بات صحیح ہے میری غلط ہے. اور خود عبداللہ ابن عمر کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ان کے والد حج تمتع پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ میرے باپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ جو جس چیز کو اللہ کے رسول نے الاؤ کیا ہو وہ اس کے اوپر پابندی بنائے. میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ماننے والا ہوں. میں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتاتا ہوں اور تم مجھے عمر اور ابو بکر کے قصے بیان فرماتے ہو. صحابہ نے یہ ورڈکٹ بیان کری. کیا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر تو یہ والی بات فرماتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہاں اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہوں اور تم میرے سامنے ابو بکر اور عمر کو کوٹ کر رہے ہو. تو یہ بات ہمیں بیسک طور کے اوپر دھیان رکھنی ہے کہ دو پرسنالٹی ہیں یا دو انسٹیٹیوشن ہیں جن کے تحت مسلمان جمع ہوتے ہیں. وہ کون ہیں؟ ایک تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. باقی کسی کے نیچے 100% مسلمان جمع ہو جائے ضروری نہیں ہے. یہ تاریخ نے دیکھا ہے جب سے لے کر اب تک اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ مسلمان کہیں بھی جمع نہیں ہوئے. لیکن اس کا مطلب یہ کہ کیا کام نہیں کر سکتے ساتھ میں؟ تو یہ بھی ایک دم غلط بات ہے. کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے قرآن کی ایک آیت ہے, وہ اس کو ہم سمجھ لیں. آپ لوگوں نے سن بھی رکھی ہوگی, سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 کا ایک ٹکڑا ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ گولڈن رول ہے. کیونکہ آپ جب مارکیٹ کے اندر جائیں گے, جب مسلمان ہم جے پور کی, راجستھان کی سینیریو کی بات کریں تو ملٹیپل آرگنائزیشنز ہیں وہ کام کر رہی ہیں. SIO ہے, جماعت اسلامی ہند ہے وغیرہ وغیرہ, تبلیغی جماعت ہے, اور ملٹیپل ہے. ٹھیک ہے, نام صرف میں یہاں پر اب نام لینے کے پیچھے میرا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ میں جماعت اسلامی ہند کی زیادہ تعریف کر رہا ہوں اور تبلیغی جماعت کی زیادہ تعریف کر رہا ہوں. کسی کی بھی تعریف نہیں کر رہا, بس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ملٹیپل جماعتیں پائی جاتی ہیں جو کام کرتی رہتی ہے اپنا, اور سب کا کام کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے الحمدللہ. سب نے جو اپنے کام کی انسپریشن لیے وہ قرآن و حدیث سے لیے. کوئی بھی کسی بائبل سے یا کسی غیر مسلمان کی کہیں بھی بات سے متاثر تو ہے نہیں. سب اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں. تو موٹی سی بات ہمیں کیا یاد رکھنی ہے اس چیز کے اندر؟ موٹی سی بات ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, کہ نیکی اور پرہیزگاری کے جو کام ہیں ان کے اندر سب کا تعاون کرنا ہے. کیونکہ جو اسلام کا جو کام ہے نا وہ اب کسی ایک خاص جماعت سے منسوب نہیں ہے کہ وہ اس ایک جماعت کے پاس سارے کاپی رائٹ ہوں کہ وہی اسلامی جماعت ہے باقی ساری غیر اسلامی جماعتیں نہیں. وہ جو جماعت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی, باقی اس کے بعد کسی جماعت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. کہ جتنی بھی جماعتیں ہوں جو کام کر رہی ہیں, آپ کو جو کام نیکی کا لگ رہا ہے, اور یہاں پر یہ دیکھیے جو لفظ آیا نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ, البر جو عربی زبان کے اندر جو موسٹ کمپریہنسو ورڈ ہے نا گڈنس کے لیے, وہ بر ہے, نیکی. اور اللہ رب العالمین نے نیکی پہ کر دیا کہ جو کوئی بھی نیکی کا کام کر رہا ہے اس کے اندر تعاون کرو. اور جو تعاون ہے یہ جو لفظ بنا ہے اون سے بنا ہے, عین واو نون. اون کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی کی سنسیئرلی ہیلپ کرنا, سیریسلی ہیلپ کرنا. صرف ایسے نہیں کام چلاؤ مدد سے, چل ٹھیک ہے میں جا رہا تھا وہاں پر تو تمہارا سامان رکھ دوں گا, یہ ہوتی ہے کام چلاؤ ہیلپ. وہ بھی مدد کے اندر تو شامل ہے. ایک تو ہوتی ہے, ایک تو کیجول ہیلپ ہوتی ہے اور ایک سنسیئر یا سیریس ہیلپ ہوتی ہے. کیجول ہیلپ کے اندر کیا ہوا کہ جیسے آپ ہے نا, آپ کا کالج ہے وہ ٹوک فاٹک کے وہاں پر ہے, ٹھیک ہے, آپ گاڑی لے کر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا دوست آپ کو ملا اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار مجھے بھی وہاں پر جانا ہے, تو اور اس نے کہا کہ یار مجھے چھوڑ دینا. تو پھر آپ نے کیا کہا کہ یار وہاں تک تو میں جا ہی رہا ہوں, 2 جنوں کو بٹھا کر کوئی گاڑی کم ایوریج تو دیتی نہیں ہے, پھر جا بھائی
मैं और आपने उसको छोड़ दिया, मदद कर दी, काम हो गया। तो ये नॉर्मल या कैजुअल हेल्प हो गई, ठीक है। लेकिन एक आपका दोस्त है वो आपको फोन कर रहा है कि यार ये मैं दुर्गापुरा फंस गया हूँ, और आप यहाँ भट्टा बस्ती हैं या फिर आप हाउसिंग बोर्ड के अंदर है, और वो फोन कर रहा है अब यार मुझे लेने आ जा। अब दुर्गापुरा तो दूर है ना जाने के लिए, लेकिन आप है ना क्या नाम से, अब अगर आप उसकी मदद करने जा रहे हैं तो ये सिंसियर और सीरियस हेल्प है। यार आप अपने आप मस्त सर्दी का टाइम है, रजाई के अंदर बैठे हुए लेटे हुए, और फोन आ रहा है कि यार दुर्गापुरा आजा लेने मुझे ठंड में। यार तो ओला कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। ये ओला वगैरह के आप ऑप्शन उसको ना देते, वो कह रहे हैं कि चल ठीक है रुक मैं आता हूँ, थोड़ी ढंग की जगह पर खड़ा हो जाना, ठंड वंड ना लगे आपने सब। तो ये सिंसियर हेल्प कहलाती है। तो जो ऑन है ना उसके मायने होते हैं सीरियस और सिंसियर हेल्प के, कि आप जब मदद करें तो सिंसियर होकर करें, मन के अंदर कोई मैल ना हो, मन के अंदर ऐसा ना हो कि कोई खराब नेगेटिव थॉट या नेगेटिव इंटेंशन जहन के अंदर ना हो। सिंसियरली एकदम पॉजिटिव वे के अंदर आप लोगों की हेल्प करें, किसके अंदर, हर नेकी के काम के अंदर। और नेकी जो है वो तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये काम कर रही है, तो जो जो आपको नेकी का काम लग रहा है आप हर ऑर्गेनाइजेशन के का ताउन कर सकते हैं नेकी के काम के अंदर। और किसी एक खास ऑर्गेनाइजेशन के आप मेंबर बने हुए हैं, उसके अंदर आप काम कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो आप ताउन करेंगे वो नेकी के काम के अंदर ही नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं होगा कि मैं फला ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया तो अब चाहे ये अच्छा कर रहे हो चाहे ये गलत कर रहे हो मेरा कुल्ली सपोर्ट इसको है, नहीं 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 नहीं। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी आप जैसे आप किसी आप कोई कॉलेज है, दो कॉलेज है जिनकी राइवलरी रहती है आपस के अंदर, ठीक है। आपका एडमिशन ए कॉलेज में हुआ, आपके दोस्त का एडमिशन बी कॉलेज के अंदर हुआ, ठीक है। अब आप ए कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, आपको वक्त भी हो गया, 6-7 महीने आपने गुजार दिए, तो आपको उसकी गुड पॉइंट भी पता चल गए कॉलेज के और बैड पॉइंट भी पता चल गए। आपका जो दोस्त है बी वाला उसको भी गुड पॉइंट पता चल गया अपने कॉलेज के और बैड पॉइंट पता चल गए। अब कॉलेजेस के अंदर आपस में राइवलरी रहती है कि ये ऊपर या ये ऊपर, ठीक है। अब आप दोनों आमने सामने हो रहे हैं। अब आप है ना क्या नाम से जब बात करने में तो आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि जो गुड पॉइंट है ना आप वो आप बयान करें, लेकिन अगर सामने वाला आपके कोई नेगेटिव पॉइंट बयान कर रहा है आपके कॉलेज को और आपको पता है वो नेगेटिव है, तो उसके अंदर आप है ना क्या नाम से फिर भी अपने कॉलेज का दिफा ना करने लग जाए, उसको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ यार ये नेगेटिव पॉइंट तो है। इसी तरह से ये आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी आता है, आपके अंदर अच्छी बातें भी होंगी बुरी बातें भी होंगी। कुछ लोग हैं वो आपकी अच्छी बातें बता रहे हैं तो आपको अच्छा अच्छा लग रहा है, वाह 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 मेरी क्वालिटीज बता रहे हैं। और वही लोग जब आपकी थोड़ी खामी बता दी कि यार सोहेल भाई थोड़ा ये दुरुस्त करने की जरूरत है या ये दुरुस्त करने की जरूरत है, तो अब आपका एटीट्यूड ऐसा होना नहीं चाहिए ये क्या कर दिया, ये 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 नहीं सुनूंगा मैं, नेगेटिव बात नहीं सुनूंगा। तो इसके अंदर हमारा जो मामला होना चाहिए वो एकदम अदल वाला होना चाहिए। तो और चाहे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हों चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ना हो, जो लोग भी इस्लाम के नाम के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं नेक काम कर रहे हैं उसके अंदर हमें ताउन करना है। और फिर उसके आगे देखिए एक और बात फरमाई कि वतावनु अलल बिर्रा वत्तकवा, और तकवे के अंदर एक दूसरे का ताउन करते हैं। तकवे में ताउन करने का मतलब क्या है, तकवे के क्या मायने होते हैं, कोई बताएगा मुझे? मुनाफ को छोड़ के, अनस को छोड़ के, तकवा किसे कहते हैं, क्या चीज है तकवा? देखिए अगर नहीं बताएंगे ना तो इसमें आपकी गलती है। मस्जिदों के अंदर सबसे ज्यादा जिस लफ्ज को समझाया गया है ना, और मैं भी जुम्मे की मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी जुम्मे के खुतबे सुनते होंगे, ठीक है। जुम्मे के खुतबों में सबसे ज्यादा जिस लफ्ज के ऊपर बात होती है वो तकवा होता है, बार बार समझाया जाता है तकवा तकवा तकवा। क्या है ये तकवा? ईमान, रोजा, ये सब तकवा है। ईमान बिल गैब पर यकीन, ये तकवा है। परहेज करना, परहेज करना। और कोई खोलने की कोशिश करेगा ये परहेज करने का मतलब क्या है भाई, किससे परहेज कर रहे हैं? ठंडी आइसक्रीम से, कोल्ड ड्रिंक से? अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने से बचना। सिंपल। क्या है तकवा? अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने से बचने का नाम तकवा है। तो ये जो लोग हैं ना बतावन, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमसे कमांड कर रहा है कि आपने ताउन सिर्फ नेक कामों के अंदर नहीं करना है बल्कि किसमें करना है, तकवा में करना है। कभी कभी ये हो जाता है कि जो लोग नेक काम के अंदर सरगर्म रहते हैं ग्रुप के अंदर, ग्रुप की शक्ल के अंदर, इज्तिमाइयत की शक्ल के अंदर, तो वो अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं, अच्छा 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 अच्छा। तो बार बार याद दिलाना है कि नहीं,
اللہ رب العالمین کے ہمیں نافرمانی کرنے سے بچنا ہے. کہیں ہمارے اندر ان نیک کام کی وجہ سے کوئی خود پسندی تو ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے؟ ہم اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھتے ہیں, دوسرے کو کچھ اچھا سمجھتے نہیں ہیں. ہم صرف اپنے کاموں کو کی ہی پریز کرتے ہیں, کوئی دوسرا شخص ہے وہ اچھے کام کر رہا ہے ہم اس کی پریز ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم صرف اپنے والے لوگوں کے اوپر زیادہ دھیان دیتے ہیں, دوسرے لوگوں کے اوپر ذرا بھی دھیان نہیں دیتے. کہیں ہمارے اندر اس طرح کی چیز تو ڈیولپ نہیں ہے. اور اللہ نہیں کرے, اللہ نہیں کرے, کہیں ان نیک کاموں کی وجہ سے ہمارے اندر تکبر تو پیدا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ بار بار یہ جو لوگ ہیں اس میں بھی تعاون کرتے ہیں. اور ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے, جب آپ نیک کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ پروگرام آرگنائز کروا رہے ہیں, آپ اسلامک کنونشن آرگنائز کرا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا 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 کیا, آپ اسلامک ٹیسٹ آرگنائز کروا رہے ہیں, فلی آپ آکوپائڈ ہے اسلامک ورک سے, نیک کام اس کے اندر کر رہے ہیں. اور اس کے اندر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ان کاموں کے اندر آکوپائڈ ہونے کی وجہ سے نمازی غائب ہو رہی ہے. قرآن جو ہے ہفتے ہفتے گزر رہے ہیں, آپ کا خود کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور نیک کام کر رہے ہیں آپ. تو آپ کی اور ہماری ذمہ داری کہ پرسنلی ایک دوسرے سے ملتے ہوئے یاد دلانا یہ کیا کر رہے ہیں ہم یار, یہ ایکسٹرا چیز تھی. اور جو دوسری چیزیں وہ مینڈیٹری ہیں, ہم نے مینڈیٹری کو تو سائڈ میں کر دیا ہے, اور جو ایکسٹرا چیزیں ہیں ان کے اوپر اپنا سارا فوکس اور اٹینشن اور ساری صلاحیتیں ہماری خرچ ہو رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ جو لوگ ہیں کیا کرتے ہیں, تعاون علی البر والتقوی, اللہ رب العالمین جو بھی جو نیک کام ہے ان کے اندر تعاون کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہا ہے اصل کے اندر کہ تعاونوا علی البر, صیغہ امر ہے, کمانڈنگ ہے اللہ رب العالمین کی, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. کہاں نہیں کرنا ہے؟ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان, جو اسم ہے اور عدوان ہے اس کے اوپر تعاون نہیں کرنا. اصل میں جو ورڈ آنا چاہیے تھا نا, وہ آنا چاہیے تھا ولا تتعاونوا, لیکن آیا کیا ہے؟ ولا تعاونوا. اب تتعاونوا بھی پوسیبل ہے اور تعاونوا بھی پوسیبل ہے, لیکن جب تتعاونوا نہ اگر تعاونوا آ رہا ہے, وہ ایکسٹرا جو تا ہے اس کو ہٹایا گیا ہے, تو اس سے کیا اسپیشل افیکٹ آیا معنی کے اندر؟ اس سے یہ اسپیشل افیکٹ آیا کہ ذرا سا بھی کوآپریشن نہیں کرنا ہے آپ نے, بالکل بھی اتنا سا بھی ساتھ نہیں دینا ہے. کس چیز کے اندر؟ گناہ کی چیزوں کے اندر اور عدوان دشمنی والی چیزوں کے اندر. بالکل آپ نے اس کے اندر ذرا سا بھی کنٹریبیوشن یا کوآپریشن یا سپورٹ نہیں دینا ہے, زیرو, کوئی ہیلپ نہیں ہونی چاہیے آپ کی. آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اس سے اچھا ہو جائے گا, کچھ نہیں, اس میں تعاون ہی نہیں کرنا ہے آپ نے, ذرا سا بھی زیرو ایڈ ہونی چاہیے آپ کی طرف سے اس مسئلے کے اندر. بچتے رہیے. اب اس میں اب پہلے کیا فرمایا, جو نیکی ہے البر ہے اس کے اندر سارے کے سارے لوگ شامل ہو گئے, اور جو تقویٰ ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ التقویٰ ہاں ہونا دل کے اندر ہوتا ہے. پہلے کلیکٹیو چیز کی بات کریے بر کی, اور جو تقویٰ ہے وہ ایک انڈیویجول پرسن کی بات ہے, تو وہ انڈیویجول چیز کی بعد میں بات کری ہے. دونوں کلیکٹیو چیزیں کم اچھی رہیں گی جب انڈیویجول جو آپ کا دل ہے وہ صحیح رہے گا. یہاں پر اب پہلے انڈیویجول لیول کی بات کریے کہ گناہ کی چیزوں کے اندر گناہ کیا کرتا ہے؟ ہر گناہ, یہ جو دل کا ایک ٹکڑا ہے جو نور سے بھرا ہوا ہے, اس کے اوپر ایک کالا دھبا لگا دیتا ہے. پھر دھیرے 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 یہ دھبے اتنے ہوتے ہیں اتنے ہوتے ہیں اتنے ہوتے ہیں کہ وہ ساری جو روشنی ہوتی ہے وہ ختم. پھر دل کے اندر کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ سختی پیدا ہو جاتی ہے. پھر کوئی صحیح بات اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. تو یہاں پر اس سے فرمایا کہ جو بھی گناہ کی چیز ہے اس کے اندر کسی کا سپورٹ نہیں کرنا ہے, گناہ کی چیز میں سپورٹ نہیں کرنا ہے. اور پھر والعدوان دشمنی کی چیزیں, وہ ایسی چیزیں جو دو گروپ کے اندر رائیولری برپا کر دیں, ان کے اندر اینیموسٹی ڈیولپ کر دے, ہم زیادہ اچھے تم زیادہ اچھے. یہ پروگرام کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ پروگرام اس لیے کیا جا رہا ہے, ہم آنا کے نام سے کرا کمپٹیشن کیوں کرا رہے ہیں یار؟ فلاں لوگوں نے بھی کرا کمپٹیشن کرایا تھا, اب ہم بھی کرا کمپٹیشن کرائیں گے, اور ہمارا جو کرا کمپٹیشن ہوگا نا وہ ایسا ہوگا کہ زمانہ داد دے گا, ان کے کرا کمپٹیشن ختم ہو جائے گا. یار یہ فوڈ اسٹال کیوں لگا رہے ہو؟ انہوں نے فوڈ اسٹال لگائی تھی, ان کا نام ہو گیا فوڈ اسٹال لگانے کی وجہ سے. اب ہم بھی فوڈ اسٹال لگائیں گے اور ہمارا نام کریں گے تاکہ لوگوں کو ایک پیغام. اور لیکن آپ کے سامنے لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم یہ فوڈ اسٹال یا کرا کمپٹیشن اس لیے کرا رہے ہیں کہ ہماری تنظیم کا نام ہو جائے. بردر, اللہ فی سبیل اللہ یہ کام ہو رہا ہے, اللہ کے لیے کام ہو رہا ہے, لیکن آپ کے اندر اتنا سینس ہونا چاہیے کہ یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے, یہ کام خالص اللہ رب العالمین کے لیے کیا جا رہا ہے, یا اس کے پیچھے انٹینشن دوسری, اور آپ کو پتہ چل جائے یار یہ تو کمپٹیشن کے اندر یہ چیزیں کی جا رہی ہیں.
جب ایک مسجد موجود ہے علاقے کے اندر، جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ سارے کے سارے اس مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، پھر یہ دوسری مسجد کیوں بنائی جا رہی ہے بھائی؟ اس کی کیا ضرورت آ گئی بھائی؟ ارے اللہ کے گھر بناؤ، نیک ثواب ملے گا. ہاں ہاں، اللہ کے نیک گھر بناؤ، نیک ثواب ملے گا، اچھی بات ہے، لیکن یہ ضرورت کہاں ہے یہاں پر؟ پھر آپ جب تھوڑا سا ڈگ ڈگ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی اس مسجد کے اندر ہاتھ اونچے کر کے رفائدن کر کے نماز نہیں ہوتی، اس لیے ہم اندر مسجد بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر ہاتھ اونچے کر نمازیں ہوں گی. اس مسجد کے اندر 20 تراویحیں پڑھی جاتی ہیں. اب نئی مسجد ہم اس لیے بنا رہے ہیں، اس کے اندر 8 تراویح ہوگی. اس مسجد کے اندر درس قرآن پر پابندی ہے، یا پھر اس میں درس حدیث پر پابندی ہے. یہاں پر آپ کھڑے ہو کر کچھ بات بھی نہیں کر سکتے، دین کا کام نہیں کر سکتے، دعوت کا کام نہیں کر سکتے. اس مسجد کے اندر غیر مسلمانوں کو وزٹ کرانا الاؤ نہیں ہے، اس لیے ہم نئی مسجد بنائیں گے. پھر یہ یہاں پر یہ نکل کر آتا ہے کہ اب آپ کے اوپر یہاں پر پرسنل آپ کو رک کر ٹھہر کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ جو کام جو جسے اللہ نے بھی نیک کام بتایا، اللہ کے رسول نے بھی نیک کام بتایا، لیکن جو گروپ اس کام کو کر رہا ہے اس کی نیت انٹینشن کیا ہے اس کے پیچھے، اس کو جاننے کے بعد پھر آپ سپورٹ کریں گے. اگر وہ خالص علی البر والتقوی ہے تو بالکل تعاون کرے، پرزور تعاون کیا جائے گا، چاہے ہمارے ان سے کئی اختلافات ہو دوسرے معاملوں کے اندر، لیکن ان کا فل سپورٹ کیا جائے گا، فل تعاون کیا جائے گا. اور دوسری اس کے علاوہ یہ معاملہ ہے کہ ہمارا ہی گروپ جس کے ہم ممبر ہیں وہ ایسا کام انعقاد کرا، کیونکہ ہمارے گروپ کی تو جو نیتیں ہیں وہ ہمیں پتہ ہوگی نا، ان ساری میٹنگز کے اندر ہم ہوں گے اور پتہ چل رہا ہے کہ یہ پروگرام یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اس لیے اچیو کیا جا رہا ہے تاکہ ہم ان سے آگے نکل جائیں، ان سے زیادہ ہمارا نام ہو جائے، تو پھر اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لینا ہے ہم نے. یہ گولڈن رول ہے، یہ آپ کو زندگی بھر کام دے گا، زندگی بھر کام دے گا. وَالتَّعَاوُنَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ گولڈن رول ہے، ان کو پڑھ لی. یہ جو ہم جس سینیریو کے اندر، جس زمانے کے اندر جی رہے ہیں نا، جس کے اندر یہ بہت فلاں جماعت فلاں جماعت، یہ جماعت حق پر ہے، وہ جماعت حق پر، وہ جماعت، اب تو اللہ کا ہمیں بہت بڑا شکر کرنا چاہیے کہ مسجدوں سے ہمیں یہ بات سننے کو نہیں ملتی کہ فلاں جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ کافر گمراہ جہنم میں جائیں گے، اور ہمارے والے جو ہیں یہ حق پر ہیں، صحیح راہ کے اوپر ہی جنت کے اندر جائیں گے. اللہ کا شکر ہے جے پور کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. کچھ آؤٹ سائڈڈ ایریا ہیں، اس کے اندر اگر آپ نے پڑھا ہو، آپ نے نمازیں ادا کری ہو، جمعے کے خطبے سن لی ہو، تو شاید آپ کو سننے کو مل جائے، لیکن میجرلی جو جس علاقے کے اندر ہم رہتے ہیں یہاں پر اس طرح سے نہیں ہوتا. یہاں پر امام صاحب کم سے کم یہ والی باتیں نہیں کرتے. دوسرے لوگ ہوتے ہیں مسجدوں کے اندر جو اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جو اتھارٹی ہے، جو مسجد اتھارٹی ہے، مسجد کمیٹی ہے، اس کی طرف سے کوئی بات نہیں آتی. بلکہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے یہ بابرکت زمانہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ سینکڑوں اختلاف ہونے کے باوجود اسلام کے نام پر، نیک اور تقوی کے نام کے اوپر جو دو گروہ ہیں وہ آپس کے اندر جمع ہو کر کام کر دیتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو آگے پروان چڑھانا ہے، اس فضا کو ہموار کرنا ہے. دوسری جو غلط چیزیں ہیں جو اینیموسٹی ڈیولپ کرتی ہے، جو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، جو خود پسندی اور تکبر جیسے ایلیمنٹ ہمارے اندر ڈیولپ کرے، ان سے ہمیں بالکل دور رہنا ہے. ٹھیک ہو گئی؟ اتنی بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو یہ رول تھا، یہ دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی کسی بھی جماعت کے اندر آپ جا رہے ہوں، کسی بھی جماعت کا کوئی پروگرام ہو، آپ پروگرام کی نوعیت سمجھ لیجیے کہ کس نوعیت کا پروگرام ہے. کریئر کاؤنسلنگ کے اوپر پروگرام کرایا جا رہا ہے بھائی، تمام اسٹوڈنٹس کو دعوت دی گئی ہے اور اچھے اچھے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. اب وہ کوئی بھی آرگنائز کرا رہا ہو، بچوں کو فائدہ ہوگا تو آپ اس کے اندر تعاون کیجیے. آپ ان کے پمفلٹس بانٹ سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ پر اپنا اسٹیٹس لگا سکتے ہیں. جس طرح سے جو آپ کی صلاحیت ہے، جو کیپیسٹی ہے، جو آپ کے پاس اللہ رب العالمین نے وسائل مہیا کرائے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں آپ. لیکن آپ کو پتہ چل جائے کہ یار یہ معاملہ خراب ہے، یہ تو اینیموسٹی رائیولری کے اندر یہ چیزیں کی جا رہی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اللہ رب العالمین جیسے جیسے ہم کام کرتے جائیں گے ہمارے لیے راستے آسان فرمائے گا، اور ہمیں جو حق ہے وہ حق دکھنے لگے گا، جو باطل ہے وہ باطل دکھنے لگے گا. اللہ رب العالمین آسانی کر دیتا ہے اپنے بندوں کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہ والی آیت جس کی تلاوت میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی تھی، اوکے. اللہ رب العالمین کس چیز سے شروعات فرما رہا ہے؟ دھیان سے سنیے گا. ٹھیک ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک، کہ دین کا وہی طریقہ ہم نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے جس کی وصیت یا جس کا حکم ہم نے نوح کو دیا تھا. اب یہ شریعت نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ شریعت تو خوب سنتے ہیں نا ہم. شریعت کیا ہوتی ہے؟ شریعت اسلامی قانون، ماشاءاللہ. اور
طریقہ اور جو بھی دماغ کے اندر ہو. ہاں مطلب ایک کوئی حد ہے، ایک گھیرا ہے، اس سے نکل کر نہیں جانا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو کچھ جواب آئے، اب تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. شریعت جو لفظ ہے نا شرع سے بنا ہے، ٹھیک ہے. اور شرع کے جو معنی ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں راستہ کے، راستہ بنانا ہے، راستے پر چلنا. عربی زبان کے اندر یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا اونٹ کے لیے، تو کس طرح اب اس لفظ کی خوبصورتی کو سمجھیے گا آپ کہ کوئی شخص ہے وہ شرعتی الی الابلی کہ وہ ایک راستے سے اونٹ کو لے کر گیا پانی کی طرف، ٹھیک ہے. اب وہ راستے سے پانی کی طرف لے کر گیا اونٹ کو، اور اونٹ نے خود سے پانی پی لیا. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے اونٹ کو یا جانور کو زبردستی پانی پلایا جاتا ہے، وہ تو خود تو نہیں پی رہا ہوتا لیکن اس کو زبردستی پانی پلایا جاتا ہے. لیکن جس راستے پر چل کر اونٹ اپنے آپ پانی پی لے اسے شریعت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے معنی یہ ہوئے زندگی گزارنے کی وہ راہ جس کے اوپر انسان خود اپنی مرضی سے چلتا ہے اور سکون اخذ کرتا ہے، اسے شریعت کہا جاتا ہے. وہ راستہ جس کے اوپر انسان اپنی ول سے چلتا ہے، اپنی مرضی سے چلتا ہے اور سکون طلب کرتا ہے، سکون اور کمفرٹ اخذ کرتا ہے، اس راستے کو شریعت کہا جاتا ہے. کیونکہ پانی جو ہے وہ عربوں کے لیے کیا ہے، ما از اکول ٹو لائف. پانی جو ہے ان کے لیے زندگی ہے. تو وہ اس پوری امیجنری سے یہ بات نکل کر آتی ہے، وہ راستہ جس پر چل کر انسان کو زندگی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور اس راستے کے اوپر وہ اپنی مرضی سے چلتا ہے، اسے شریعت کہا جاتا ہے. تو شریعت جو ہے نا وہ انفورس نہیں کی جاتی. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا کہ دین کے مسئلے کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زبر نہیں ہے، جبرن کام نہیں کیا جا سکتا. شریعت کے اندر چیزیں جبر کے ساتھ نہیں ہوتی، جبرن نہیں ہوتی. دین کے اندر، اسلام کے اندر آپ زبردستی داخل نہیں کیے جائیں گے. لیکن آپ اسلام کے یا پھر آپ اس کے اندر بھی ایک کنفیوژن ہوتا ہے کہ یار جب کوئی جبر نہیں ہے تو پھر یہ جو لوگ کرائم کر دیتے ہیں ان کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ سزا ہی مت دو، اگلے کی مرضی نہیں تھی. اس سے یہ والی بات سمجھ کہ جب آپ دائرہ اسلام کے باہر ہیں تو آپ باہر ہیں، جو دائرہ اسلام سے جو لوگ باہر ہیں ان کو جو حقوق پرووائڈ کیے جاتے ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کیے جائیں گے. لیکن جب آپ دائرہ اسلام کے اندر آ گئے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم دائرہ اسلام کے اندر ہیں اور جو مسلمانوں کو ملنے والی جو فیسلٹیز ہے اس کو آپ انجوائے کر رہے ہیں بڑی آسانی سے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہی میں تسلیم کرتا ہوں، تو اب آپ کو اس قانون کے حساب سے ہی ٹریٹ کیا جائے گا. تو وہ جبر نہیں ہے، جو چیز آپ نے جس راستے کے اوپر آپ نے خود نے چلنا تسلیم کیا ہے اسی کے حساب سے آپ کے اوپر آپ کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ شریعت لو جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ یار یہ شریعت کتنی ٹف ہے، کچھ نہیں ہے. اصل کے اندر اس کو کیا بتایا گیا ہے کہ جو شریعت ہے یہ تو اصل کے اندر زندگی ہے، یہ قانون ہے اللہ رب العالمین کا، یہ زندگی جینے کا طریقہ ہے. اور شریعت، دین، ملت یہ سینونیمسلی یوز ہوتے ہیں قرآن کے اندر. جب آپ مترادفات القرآن اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے جن کے اندر ایک جیسے ملتے جلتے لفظوں کو انلسٹ کیا گیا ہے، تو ان تین لفظوں کو مترادفات القرآن جو ہے اس کے اندر سیم انلسٹ کیا گیا ہے. اس لیے ابھی کے لیے ہم یہ سمجھ لیں کہ شریعت کے معنی کیا ہوئے کہ وہ راستہ جس کے اوپر چل کر زندگی بسر کی جاتی ہے. اس کا ایک معنی جو آیا اللہ رب العالمین کا جو قانون ہے، شریعت جو ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کا قانون بھی ہوتا ہے. وہ جو قانون جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے ایک دائرہ کھینچتا ہے کہ یہ چیزیں کرنا صحیح ہے، یہ چیزیں کرنا غلط ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دین کا جو طریقہ ہم نے نوح علیہ السلام کے لیے فرض کیا تھا، یا نوح علیہ السلام کے لیے جو طریقہ مقرر کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی ہم نے وہی طریقہ مقرر کیا ہے. لیکن نوح علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الگ الگ چیزیں تو ہم جانتے ہیں کہ یار الگ الگ ہوگا، ان کی عبادت کے طریقے الگ ہوں گے، ساری کی ساری چیزیں. لیکن یہ کامن فیکٹر کون سا کامن فیکٹر بیان کیا جا رہا ہے؟ اور اس کے آگے دیکھیں کیا فرمایا گیا، وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور ہم نے اسی راہ کا یہی راستہ تھا جو مقرر کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو سیکوینسلی تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ نوح علیہ السلام کے بعد کس کا نام آتا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن بیچ کے اندر اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹرجیکٹ کیا ہے.
کیوں؟ اب یہ اس لیے انٹرجیکٹ کیا ہے کہ نوح علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کچھ خاص ربط ہے، کچھ خاص کوالٹی ہے. وہ کوالٹی کیا ہے؟ وہ کوالٹی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسولوں کے اندر کیا درجہ ہے؟ سب سے اونچا درجہ ہے. کیوں ہے؟ ایک تو آخری نبی ہیں اللہ رب العالمین کے، اور دوسرا ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اور رسول جو ہوتے تھے ان کی جو نبوت تھی وہ پرٹیکولرلی کسی قوم کے لیے، خاص لوگوں کے لیے، خاص پیریڈ کے لیے ہوتی تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ تمام، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام عالمین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی رسول بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی ٹائم پیریڈ بھی نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا رہا کہ جب ان کی قوم کو تباہ کر دیا گیا تو صرف جو ساری کی ساری انسانیت بچی اس کے اوپر رسول کون موجود؟ نوح علیہ السلام موجود. تو یہ ایک سملر کوالٹی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود ہے اور نوح علیہ السلام کے اندر موجود ہے. نوح علیہ السلام بھی جو ہیں اپنے جو وقت تھا تو جو ان کی قوم بچی وہی تو بچی، باقی سب تو ہلاک اور تباہ کر دیے گئے، تو وہ تمام انسانوں کے انسانیت کے نبی ہوئے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تو ابد تک تمام انسانوں کے نبی رہیں گے. یہ والی بات ایک یہ ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ والی بات فرمائی گئی اللہ رب العالمین نے. پھر فرمایا وما وصینا به ابراہیم، یہی جو طریقہ ہے دین کا، یہی طریقہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کے لیے مقرر کیا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے مقرر کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مقرر کیا. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہ صرف محض اتفاق کے طور پر کیا جا رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے؟ ارے بہت امپورٹنٹ وجہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو آڈینس تھی وہ کون کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آڈینس کے اندر کون کون شامل ہے؟ عیسائی شامل، یہودی شامل، اور سب سے پہلی آڈینس کون تھی؟ مشرکان مکہ. مشرکان مکہ جو ہے اپنی نسبت کس سے جوڑتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے. یہودی اپنی نسبت کس سے جوڑتے ہیں؟ عیسائی اپنی نسبت کس سے جوڑتے ہیں؟ یعنی کہ یہ جو تین انبیاء علیہ السلام کا جو ذکر کیا جا رہا ہے نا، تو شاید ان سے ریلیٹڈ قوموں کا بھی آگے ذکر کیا آنے والا ہے. اور ایسا ہی ہے کہ ان کے جسٹ بعد یہ جو اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے کہ بھائی دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دین کا وہی طریقہ آپ کے لیے مقرر کیا ہے جو طریقہ ہم نے نوح کے لیے مقرر کیا تھا، اور جو ابراہیم کے لیے کیا، موسیٰ کے لیے کیا، عیسیٰ کے لیے کیا. لیکن اس کے اندر بھی ایک اور مزے کی بات ہے آیت کے اندر، اور میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ جب ہم آیتیں پڑھ رہے ہوں تو آیت تو اپنے سامنے کھول کر لے لیجئے، لیکن ہم تو ایسے ہیں، ہم تو شاید میمورائز کر آتے ہیں ساری کی ساری آیتیں. ٹھیک ہے، ہم سنتے ہی نہیں ہیں. مطلب یار لڑکوں کی کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی، کتنی بار ہی بتا دو، نوٹس نہیں بنائیں گے. ایسے دانش سر بھی تھے، فزکس کے نوٹس بنا لو بنا لو بنا لو، بچارے خود ہی پھر ٹائپ کر کے دینے لگ گئے، لو پڑھو. خیر، تو یہاں پہ یہ دیکھیں آیت کے اندر جو بات بتائی گئی ہے نا، شرع لکم من، دھیان سے سنیے گا، شرع لکم من الدین، اب دھیان سے سنیے گا، ما وصى به نوحا، ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم. تو ما وصى به نوحا وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. تو جب نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو لفظ کون سا ان کے آگے لگ رہا ہے؟ ما. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کیا جا رہا ہے والذی اوحینا، تو کیا لفظ آ رہا ہے؟ الذی. ما اور الذی. اب ما جو ہوتا ہے نا کہ جو دین کا جو طریقہ، سیم بات ہو رہی ہے، لیکن ما اور الذی کے اندر یہ فرق آیا کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کا جو شریعت کا جو طریقہ تھا، جو ان کی جو شریعت اللہ رب العالمین نے نازل کری، کیا وہ ابھی محفوظ ہے؟ کیا ایک دم کلیئر کٹ موجود ہے؟ ہاں، قرآن کے اندر جو حصہ بیان ہو گیا اس کو تو ہم کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ تو ایمبیگوس ہے نا چیزیں. تو ایمبیگوٹی جو ہوتی ہے، جو کنفیوژن ہوتا ہے یا انسرٹینٹی جو ہوتی ہے نا، اس کو کون ایکسپلین کرتا ہے؟ ماں. اور سرٹینٹی اور جو کلیئرٹی ہوتی ہے اس کو ایکسپلین کرتا ہے الذی. تو یہاں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہے نا، یہ اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایرر نہیں ہے. ہم کیا ڈسکس کر رہے تھے؟ الذی اور ماں کا فرق. الذی ماں تو چھوڑیے آپ، اصل فرق کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی جو شریعت ہے، ان میں بیسک فرق یہ جو دو الفاظ ہیں الگ الگ، کیا بیان فرما رہے ہیں؟
تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ ایک دم کلیئر، اس کے اندر کوئی بھی خرابی اور کوئی بھی ایمبیگوٹی موجود نہیں ہے. لیکن جو دوسرے انبیاء علیہ السلام کی جو شریعت تھی، لوگوں نے کیا کیا اس کے اندر فیر بدل کرتے. اب کچھ جو چیزیں اچھی لگی وہ ایڈ کر دی، اور جو خود چیزیں خود کو نقصان پہنچا رہی تھی ان کو ریموو کر دیا. اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کو قرآن کے اندر کریکٹ کیا ہے، لیکن سب چیزوں کو کریکٹ نہیں کیا ہے. اور سب چیزوں کو کریکٹ کرنے کی بجائے اللہ رب العالمین نے یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ دے دیا کہ جو اچھی باتیں ان سب کتابوں کے اندر موجود تھی وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اور مزید قیامت تک آنے والی انسانیت کو جس ہدایت کی ضرورت ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. تو سب سے محفوظ اور سب سے کلیئر جو شریعت ہے وہ کس کی ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جو دوسرے انبیاء علیہ السلام کی ان کی شریعت کی بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ ان کلیئر ہے، ان کا کوئی ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے. قرآن جو کتاب ہے، آسمانی کتاب، یہ پوری طرح سے محفوظ ہے، ایک دم کلیئر ہے. لیکن اس سے پہلے جو کتابیں آئی، اس سے پہلے کے جو احکامات ہیں وہ ایک دم کلیئر نہیں ہیں. اور اس پورے کنسپٹ کو یہ جو دو لفظ ہیں ما اور الذی ایکسپلین کر رہے ہیں. اس چیزوں کو سن کر جو عرب تھے نا وہ ہوتے تھے یار یہ کسی چیزیں اتنے بڑے بڑے عقیدے جو ہیں وہ یہ دو عربی زبان کے دو الفاظوں کا فیر بدل ہمارے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے. الحمدللہ. پھر اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، کہ دین کے اوپر قائم ہو جاؤ. ان اقیم الدین، دین کے اوپر قائم ہو جاؤ. ایک اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ دین کے اوپر قائم ہو جاؤ، اور دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ دین کو قائم کرو، دین پر قائم ہو جاؤ. اور فرق ہے دونوں میں یا نہیں ہے؟ اور جو عربی جاننے والے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان حکیم الدین کا جو معنی ہے وہ ہیں دین کو قائم کرنے کے. خود پر دین کو قائم کرنا یا خود کو اصلاح کرنا تو وہ استقامہ ہوتا ہے، اس کے لیے دوسرا لفظ آتا ہے استقامہ. لیکن ان حکیم الدین جو آ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ دین کو قائم کرو. اور کیا دین ایک دن کے اندر قائم ہو جاتا ہے؟ دین کو آپ تصور کیجئے ایک بلڈنگ کی طرح. کیا بلڈنگ ایک دن کے اندر بن جاتی ہے؟ تو 5 وقت کی نماز کی جو پریکٹس ہے یا جو ہیبٹ ہے، کیا وہ راتوں رات ڈیولپ ہو جائے گی؟ کچھ وقت لگے گا تب ڈیولپ ہوگی. آپ گالیاں دیتے تھے، آپ کی جو ٹنگ تھی وہ غلط الفاظوں سے آلودہ تھی، کیا راتوں رات ٹھیک ہو جائے گی؟ دھیرے دھیرے ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے کے اندر. آپ ایسے آپ ہے نا، مطلب آپ کو اللہ رب العالمین نے طاقت دی کہ آپ زبان کا بڑا اچھا استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ نے اس کو فلی نیگیٹولی استعمال کیا. آپ اپنے الفاظوں کو اس تیر کی طرح استعمال کرتے ہیں جس کے آگے زہر لگا ہوا ہو، اور سیدھے وہ دل پر جا کے لگتا ہے. اب یہ والی جو عادت ہے، کیا ایک دن کے اندر ٹھیک ہو جائے گی؟ ٹائم لگے گا نا. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو دین ہے نا، دین کا قیام جو ہے، اس دین کو قائم کرنا ہے، لیکن یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا. مسلسل آپ کوشش کرتے رہیے، دین کو قائم کیجئے. ولا تتفرقوا فی، اور اس کے اندر تفریق مت کیجئے، ڈیوائڈ مت ہو جائیے، ڈویژن مت بنا لیجئے. وہ جو میں نے ساری بات وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا بالاسم والعدوان کے متعلق جو کہی تھی نا، وہ اصل میں اس لفظ کے لیے کی تھی. اختلاف اور افتراق، اس کے اندر فرق سمجھنا ضروری ہے. اختلاف کی اجازت اسلام کے اندر ہے، آپ ڈس ایگری ہو سکتے ہیں کسی سے، لیکن ڈیوائڈ نہیں ہو سکتے آپ مسلمانوں سے. اپنے آپ کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، ڈویژن کریٹ کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. ڈس ایگریمنٹ کی اجازت ہے لیکن ڈویژن کی اجازت نہیں ہے. اور یہ معاملہ دین کے اندر بھی ہو گیا. آپ قرآن کی تعلیمات کے اندر بھی ڈویژن نہیں کریں گے کہ یہ لے لیا، یہ چھوڑ دیا، یہ اچھا لگا یہ لے لیا، یہ اچھا نہیں لگا چھوڑ دیا. پورے کے پورے دین کو قائم کرنا ہے، اس کے اندر کوئی بھی تفریق نہیں کرنی ہے. اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کے لیے فرمایا تو نماز بھی پڑھنی ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جو نظام عدل ہے وہ قائم ہونا چاہیے، تو اس کے لیے بھی محنت کرنی ہے، تفریق نہ ہو. اب یہ ہر انڈیویجول کی اپنی کیپیسٹی ہے، آپ اپنے اپنے لیول پر کریں. آپ اپنی نماز کو، آپ پورے مسلمانوں کی نمازیں درست نہیں کر سکتے، لیکن خود کی نماز تو درست کر سکتے ہیں، وہ کام کریں. آپ پوری دنیا کے اندر نظام جو نیائے ہے یا عدل ہے وہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے، لیکن اپنی زندگی کے اندر تو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو اپنے اپنے لیول کے اوپر جو آپ کر سکتے ہیں اس کو پوری کی پوری طاقت کے ساتھ کرنے کی کوشش کیجیے. اسی کا ہم سے سوال ہونے والا ہے، اس سے زیادہ کا سوال ہم سے نہیں ہونے والا. پھر یہاں پر فرمایا اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ کبر علی المشرکین ما تدعوہم. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا. ابراہیم علیہ السلام سے کون اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے؟ مشرکین. تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ جو دعوت آپ دے رہے ہو نا، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کہ جس بات کی طرف آپ مشرکین کو بلا رہے ہیں نا، ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. یہ آئیں گے نہیں، مانیں گے نہیں آپ کی بات کو.
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محنتیں کر رہے ہیں، دعوتیں دیے جا رہے ہیں، پریشانیاں جھیلے جا رہے ہیں، اور کوئی ان کو یہ کہہ دے، فرق نہیں پڑے گا آپ کی ان باتوں سے ان کو. تو یہ بات کیسے ڈیمورلائز کرے گی، کانفیڈنس لوز کرے گی. اب یہاں پر یہ بات آپ، ہم، یا کوئی وہاں پر موجود کوئی شخص نہیں کہہ رہا. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ جن باتوں کی طرف بلا رہے ہیں نا بہت بڑی ہے ان کے لیے. اور پھر کیا فرمایا اب اللہ رب العالمین یہ بات کیوں فرما رہا ہے، یہ بھی اینڈ کے اندر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ جیسا شخص جو اتنی محنت کر رہا ہے نا وہ بہت بڑی ہے ان کے لیے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب. اللہ رب العالمین یہاں پر ایک یونیورسل بات فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنا کر لیتا ہے، اسے صحیح راستے کی ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف پلٹتے ہیں. دو کوالٹی بتائی اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین ہدایت کس سے دیتا ہے؟ جسے وہ چاہتا ہے. لیکن اس کے اندر یہ بات بھی نکل سکتی کہ جو شخص بھی اللہ رب العالمین کی ہدایت کا امیدوار ہے نا اللہ رب العالمین اس کو ہدایت کر دے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری کیا بتایا؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اور جو شخص بھی اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے نا اللہ رب العالمین اسے ہدایت فرماتا ہے. تو ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی دعا کے اندر آپ کچھ مانگو یا نہ مانگو، یہ چیزیں جو اللہ رب العالمین سب کو دے دے گا اگر آپ سنسیئرلی مانگو گے اللہ سے. اللہ رب العالمین سے ہدایت کا سوال ضرور کریں. اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرما. اور پھر دیکھیے یہاں پر کیا فرمایا. اب یہ تو مشرکین کے بارے میں بتا دیا اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو، ان کے لیے بہت بڑی بات ہے جس چیز کے اوپر آپ ان کو بلا رہے ہو. چلو ٹھیک ہے، ان کے لیے تو بڑی بات ہو گئی، لیکن یہ اہل کتاب ہے، یہ تو نبیوں کے ماننے والے ہیں، یہ تو قیامت کا ذکر مانتے ہیں، ان کے پاس تو پہلے الہی ہدایت آتے ہیں، یہ تو چلو ہماری بات مان لیں گے. کاٹے کی بات ہے، دھیان سے سنیے گا کیا فرما رہا ہے اللہ رب العالمین. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. کہ ان لوگوں کے اندر رہے یہ جن سے آپ کو بڑی ہوپ ہے اہل کتاب، ان کا طریقہ کاری کیا ہے کہ یہ تفرقے کے اندر پڑے ہی نہیں، یہ ڈیوائیڈ ہوئی نہیں. لیکن کب؟ جب ان کے پاس علم آ گیا. جو آپ سوچ رہے ہیں کہ جو علم جو ڈویژن کی کو ختم کرے گا، ان کا طریقہ کار یہ رہا کہ جب ان کے پاس علم آیا اس علم کو انہوں نے اپنے ڈیوائیڈ ہونے کا رول بنا لیا، اس علم کو انہوں نے اپنے ڈیوائیڈ ہونے کی بنیاد بنا لیا. تو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ علم کی بنا کے اوپر یہ لوگ یونائٹ ہو جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم کو ہنا کے نام سے ذریعہ بنایا ہے اپنے ڈویژن کا. اور پھر فرمایا کہ بھائی علم کی بحاف کے اوپر یا علم کی بنیاد کے اوپر تفرقہ کیسے ہو سکتا ہے. ریزن کیا بتایا؟ بغیم بینہم. یہ اس لیے یہ فوٹ جو پڑی نا ان کے اندر، یہ جو تفرقے ان کے اندر ہوئی، جو فرقے بندیاں ان کے اندر ہوئی، یہ اس لیے ہوئی. یہاں پر مولانا مودودی نے اس کو بہت اچھے سے فرمایا، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. یہ یعنی اس پھوٹ کے لیے ابھارنے والا کوئی نیک جذبہ نہ تھا، بلکہ یہ اپنی نرالی اپج، دکھاوے کی خواہش، اپنا الگ جھنڈا بلند کرنے کی فکر، آپس میں زدم زدہ اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش، اور مال اور شہرت کی طلب کے اندر الگ الگ ہوئے. یعنی ہم اونچے رہے ہم. یہ بغیم کے جو معنی ہے نا اس کی یہ تشریح بیان کی گئی ہے کہ بغیم کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ جو اچھی مطلب اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے جو رول ہے اسے توڑ دینا، اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے جو رول ہے اسے توڑ دینا. بغیم بینہم. تو انہوں نے تفرقہ اس لیے ڈالا کہ ان سے اونچے ہم ہو جائیں. کرسچن کے اندر کتنے سارے سیکٹ پائے جاتے ہیں، یہودیوں کے اندر کتنے سیکٹ پائے جا رہے ہیں، اور صرف کرسچن اور یہودیوں کے اندر ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے اندر کتنے. اور اس کی جب آپ ڈیپ ڈگ کریں گے تو کیا نکل کر آتا ہے؟ ہم حق پر اور یہ باطل پر. ہم حق پر ہیں، یہ باطل پر ہے. ہم جنتی، یہ جہنمی. ہمارے علماء جو ہیں وہ بڑے اور ان کے جاہل، ہمارے علماء ان کے علماء جاہل، ان کو کچھ بھی نہیں آتا. تو یہاں پر یہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے یا اسرائیلیوں سے نصرانیوں سے یہ امید کر رہے ہیں کہ یہ جڑ جائیں گے علم کی بنیاد کے اوپر، بلکہ یہ تو ان کے اندر تفرقے ہی تب پڑے جب ان کے پاس علم آ گیا، کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے اندر زدم زدہ ہوگا. اللہ رب العالمین اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. پھر کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم. اور اگر اللہ رب العالمین نے کوئی فکس وقت مقرر نہیں کر رکھا ہوتا تو ان کا معاملہ کبھی تک نپٹا دیا جاتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. یہاں پر یہ فرمائیے کہ جب فرقے بندیاں ہوتی ہے، جب علم کی بنیاد کے اوپر فرقے بنائے جاتے ہیں، تفرقے بنائے جاتے ہیں، اور صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اپنے آپ کو اونچا کرنا ہے اور دوسرے والے کو نیچا کرنا ہے، تو
یہ جو ٹریڈیشن ہوتا ہے وہ کیا بعد کے لوگوں کے لیے کیا وراثت میں چھوڑ کر جاتا ہے، اس کو یہاں پر فرمایا گیا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، کہ بعد کے جو لوگ جو یہ کتاب والے بن کر رہے، ان کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ بڑے بے چین ہو گئے اور ان کے اندر شک بڑھ گیا، یعنی کہ وہ جو ایمان ہوتا ہے نا ان کا، وہ دھیرے دھیرے شک کے اندر، شک کی بازیوں کے اندر جاتے جاتا ایک دم ختم ہو جاتا ہے اور وہ مذبذب کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے پناہ میں رکھے۔ لاسٹ 2 منٹ کے اندر بات کو کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بات بتائی، کہ مشرکین بھی بات نہیں مانیں گے، رہے یہ اہل کتاب بھائی صاحب یہ تو ایسے ہیں کہ ان کے پاس جب علم آیا تب انہوں نے ہے نا کے نام سے اپنے حالات برے کرے، اور بعد کے اندر ایسے لوگ چھوڑ کر گئے جو مذبذب کے اندر شکار ہے، پتہ ہی نہیں ہے ان کو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بس اٹکل پچوں پر کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَتْوُ، اسی لیے تم ان کو دعوت دیتے رہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ اصل کے اندر کیا ہوتا ہے، جب دوسرا انسان ہوتا ہے نا وہ خود یہ پرابلم انومریٹ کرتا ہے کہ یار یہ جو مجھے میشن دیا گیا ہے نا یہ نہیں ہو پائے گا کیونکہ اس کے اندر یہ رکاوٹیں ہیں یا یہ ڈیفیکلٹیز ہے، یہ میں سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ رب العالمین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ان کی مشکلیں ہیں نا، جو ٹف ٹاسک ہے اس کو انومریٹ کر رہا ہے، یہ دقت ہے، یہ دقت ہے، یہ دقت ہے، تبھی تو آپ کو چنا ہے۔ ایزی ٹاسک ہوتا تو کوئی بھی کر لیتا، ایزی ٹاسک ہوتا تو کوئی بھی کر لیتا، اس لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص آپ کو ہم نے چنا ہے۔ آپ ان لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہیے، آپ کا بلانا ان کے لیے کارگر ہوگا، باقی کسی کا بلانا کارگر نہیں ہوگا۔ اب یہ بات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا 1400 سال پہلے کی نہیں ہے، یہ بات آپ اور ہم کے لیے بھی ہے۔ 2022 کا جو سینیریو چل رہا ہے نا، اب ہمارے پاس بہت سارے ہم انیومریٹ کر سکتے ہیں، یار نماز پڑھنا اس لیے ڈیفیکلٹ ہے، دین کا کام کرنا اس لیے ڈیفیکلٹ ہے، دعوی ورک اس لیے ڈیفیکلٹ ہے، قرآن کو سمجھنا اس لیے ڈیفیکلٹ ہے، اتنے بلا 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 بلا، آپ ہزار آنا کے نام سے جو ریزن ہے وہ انومریٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ریزن ہے، اس وجہ سے میں نیک نہیں بن پا رہا، اس وجہ سے میں اللہ کے دین کا کام نہیں کر پا رہا، اس لیے میں یہ کام نہیں کر پا رہا، اتنا سارا فتنہ اتنا سارا فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ یجتبی، جو اجتبا وہاں پر جو لفظ آیا تھا نا کہ اللہ رب العالمین نے کچھ کوالٹی دیکھ کر آپ کو اس دور کے اندر مسلمان بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ آپ اس سینیریو کے اندر، ان حالات کے اندر اسلام کے اوپر عمل کر سکتے ہو، اور نہ کیول عمل کر سکتے ہو بلکہ اسلام کو پریچ کر سکتے ہو۔ آپ کے اندر یہ کوالٹی آپ کو پتہ نہیں، اللہ رب العالمین خود بتا رہا ہے، جس طرح سے اللہ رب العالمین اپنے رسول کو اس کی کوالٹی بتا رہا ہے کہ اتنے ٹف ٹاسک کے اندر ہم نے آپ کو چنا ہے۔ تو یہ جو سینیریو 2022 کا چل رہا ہے ہمارے سامنے، اس کے اندر جو سب سے اچھا نیک کام کر سکتے ہیں یا دین کا کام کر سکتے ہیں وہ آپ اور ہم ہیں۔ آپ اور ہم کو کم آنکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پرابلمس ہے، یہ پرابلمس ہے، تبھی تو اس دور کے اندر آپ کو مسلمان بنایا گیا ہے۔ اس دور کا یہ کون سا دور تھا جب ہے نا اس طرح کے پروگرام ہوتے ہوں، درس قرآن درس حدیث کے، یہ بابرکت دور کے اندر ہم جی رہے ہیں کہ وہ دور، وہ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کا زمانہ تھا جب صحابہ کرام آپس کے اندر قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات کرتے تھے۔ پھر مسلمانوں کی ایک بڑی تاریخ گزری جب قرآن و حدیث کے اوپر اتنی بات نہیں، دوسری چیزوں کے اوپر بات ہوتی گئی۔ یہ وہ دور چل رہا ہے جس کے اندر قرآن و حدیث کی بات کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دور کے اندر ہمیں پیدا کیا نا، تو اللہ کو بڑی امید ہے۔ ہم اپنی کوالٹی نہیں جانتے لیکن اللہ رب العالمین ہماری کوالٹی جانتا ہے کہ اس فتنے کے دور کے اندر ہم نہ کیول اسلام کے مطابق جی سکتے ہیں بلکہ لوگوں کو اسلام کے لیے متاثر کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی جو طاقت ہے وہ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ فرما رہا ہے اللہ رب العالمین آپ سے، ہم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کے اوپر جم جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور یہ جو دوسرے جو لوگ ہیں نا ان کی خواہشوں کی پیروی مت کرو، اور کہو آمنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن کتاب، کہ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی کتابیں نازل کری ہے ان سب کے اوپر یقین ہے میرا۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تم سب کے بیچ کے اندر عدل کروں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ میرا ہمارا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے۔ لا حجت بیننا و بینکم، تمہارے معاملے میں ہمارے پاس کوئی حجت نہیں اور ہمارے معاملے میں تمہارے لیے کوئی حجت نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، ایک دن آئے گا اللہ رب العالمین تمہیں اور ہمیں جمع کر دے گا، وإلیہ المصیر، اور ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ ایک اینگل اس آیت کا اور سمجھ لیجئے کہ جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہے نا، ان سے زدہ حجت بازیاں کرنا، دلیل و دلائل ان کو غلط ثابت کرنا، ان کو جہنم والا
والا ثابت کر دینا یا خود کو جنتی ثابت کرنا یہ آپ کی ہماری ڈیوٹی نہیں ہے. کیا فرمایا گیا؟ اللہ تمہارا بھی رب ہے، اللہ ہمارا بھی رب ہے بھائی. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تم جو کوششیں کر رہے ہو وہ عمل تمہارے لیے، جو کوششیں ہم کر رہے ہیں وہ عمل ہمارے لیے. ہم دونوں میں آپس میں زدم زدہ ہونے کے لیے کوئی حجت موجود نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا، ہم اللہ رب العالمین سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اور ہمیں جمع کر دے گا، ہم اکٹھے ہو کر بھی کام کریں گے، یہاں کریں گے یہاں کریں گے، یہ تو کل اللہ رب العالمین تمہیں اور ہمیں جنت کے اندر جمع کر دے گا. وإلیہ المصیر، ہمیں آخر پلٹ کر تو اللہ رب العالمین کے لیے جانا ہے. تم بھی اس لیے محنت کر رہے ہو کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، ہم بھی اس لیے محنت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین راضی ہو جائے. جو بیچ کی جو نفرتیں ہیں جو ہے اللہ رب العالمین اس کو ختم فرمائے، اور ہم جو کام ہیں وہ اچھے اچھے کرتے رہیں، نیکی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کا تعاون کرے اور برائی سے ایک دوسرے کو روکے. تو یہ رول جو ہے نا سورۃ المائدہ میں جو اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ رول آپ کو، یہ فنڈامنٹل رول ہے، فنڈامنٹل رول بھی ہے اور سب سے امپورٹنٹ رول بھی ہے. کسی رول کو فنڈامنٹل رول اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ فنڈامنٹل ہے، وہ نہیں آئے گا تو باقی کی چیزیں کہاں سے آئے گی. تو اللہ رب العالمین ہمیں ان آیتوں کے اوپر مزید غور فکر کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اچھے سے سمجھنے والا اور اس کے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنے والا بنائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. جزاک اللہ خیر.